اللہ کی رضا والے اعمال کی توفیق مانگنا۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اے اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ اللہ جو دروازہ آپ کے لیے بند کرتا ہے، پتہ کیوں؟ اس میں شر ہوتا ہے، پھر چاہے وہ آپ کو کتنے ہی محبوب کیوں نہ ہو، اور پھر جب آپ ان میں سے ان دروازوں کے بند ہونے پر اس پر صبر کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے وہ دروازہ کھولتا ہے جن میں آپ کے لیے خیر ہوتی ہے۔ یقین جانیے آپ کا رب آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جو تخیر رب کی طرف سے وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی ہر آزمائش میں صابر رہا ہو۔ تو صبر کیجیے، اللہ سے جڑے رہیے۔ رات کا وقت تھا، میں نے آیت الکرسی پڑھ کر گھر پر پھونک ماری۔ بابا نے دیکھ لیا اور پاس بلا کر پوچھا، حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھتی ہو یا جب ڈر لگے اس وقت پڑھتی ہو؟ کبھی یہ سوچ کر پڑھی ہے کہ اس میں پیارے خدا نے اپنا تعارف کروایا ہے؟ بندے بھی بڑے جھلے ہوتے ہیں، کسی صورت کو تو کاروبار کی ترقی، تو کسی کو امتحان میں کامیابی کے لیے، کسی صورت سے قبر روشن کرتے ہیں تو کبھی پیسے کے لیے، اور کبھی جن بھوتوں کو بھگانے کے لیے۔ میری پیاری بیٹی، قرآن پاک میں اس دنیا کو تسخیر کرنے کے فارمولے ہیں۔ کبھی قرآن کو اللہ کی محبت کے لیے پڑھا ہے؟ بیٹا اس کتاب پر غور کرو، اللہ کی دوست بن جاؤ گی، اور اللہ کی دوست کی خدمت میں فرشتے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ کے دوست کو خوف اور ڈر کیسا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ نزدیک رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ اگر تم ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہو جو اس وقت اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہیں تو ان میں شامل ہو جاؤ۔ دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے زبان پر ہلکے پھلکے ہیں لیکن میزان میں انتہائی وزنی اور اللہ تعالیٰ کو از حد محبوب ہیں، اور وہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت، پاک ہے اللہ بہت عظمت والا۔ ہر طرف اندھیرا ہے، کہیں منزل کا راستہ نہیں مل رہا۔ سنو، صبر رکھو، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ ضرور روشنی لائے گا۔ وہ جو ناممکن لگتا ہے تمہیں، دیکھنا ایک دن ممکن ہوگا، اور تمہارا سر سجدہ شکر میں ہوگا، انشاءاللہ۔